عزیزان گرامی، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری چیزیں لکھی جس میں انسان گرتا ہے. ان میں سے خاص ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل دینے کے باوجود شہوت کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اپنے جسم کو شہوت کا غلام بنا لیتا ہے، شہوت کا پرستار ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال سے یہ آیتیں اور حدیثیں ملتی ہیں کہ اے انسانوں، تم میں سے وہ کامیاب ہے جس نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لی. یہ شہوتوں کی حفاظت انسان نہیں کر پاتا. شہوت کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ اس کے الگ الگ معنی سمجھتے ہوں. ہاں، یہ اور بات ہے، شہوت بری خواہشوں کو کہتے ہیں. انسان کے اندر یہ موجود ہے، ہر انسان کے اندر بری خواہشیں، کچھ اپنے جسم کو غلط راستے پر لے جانے والی ہر خواہش کا نام شہوت ہے. صرف مرد کا عورت سے اختلاط اسے شہوت نہیں کہتے، صرف اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال اسی کو شہوت نہیں کہتے، بلکہ شہوت زبان کی بھی ہے، شہوت آنکھ کی بھی ہے، شہوت کان کی بھی ہے. ہر چیز کی الگ شہوت ہے، اور ہر چیز اپنے اوپر شہوت کو جب حاوی ہونے دے دے تو انسان گر جاتا ہے، اشرف المخلوقات میں نہیں رہتا. زبان کا ایک حصہ جس کو ہم لذتوں اور ذائقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، نمک چکھا آپ نے، آپ کو پتا چل گیا، شکر چکھا آپ نے، پتا چل گیا. زبان میں ٹیسٹ لینے والا ایک حصہ ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ رب ذوالجلال نے تمہاری زبان میں ہی یہ حصہ رکھا ہے. یاد رکھو، اگر یہ زبان تمہاری جلا دی جائے تو تم کیا کھا رہے ہو تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. جو بھی چیز نگلو، کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، نمکین، کچھ نہیں پتا چلے گا. چند ہلکے سے ذرے اس مالک نے رکھے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم دنیا کی ان چیزوں کو چکھ کر معلوم کر سکو کہ تمہاری طبیعت کے موافق ہے یا نہیں. مگر انسان نے اس کا غلط استعمال اتنا کیا کہ یہ زبان کی شہوت. سب سے پہلے میں دو چیزوں کو ذکر کرتا ہوں. دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی ڈینجر ہیں، بڑی خطرناک ہیں اور بہت ہی تباہی لانے والی چیزیں ہیں. ایک زبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ. جس نے مجھے دو چیزوں کے حفاظت کی ضمانت دے دی، گارنٹی دی، میں اس کے جنت میں لے جانے کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. دو چیزیں کیا ہیں آقا؟ فرماتے ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے زبان، وما بین رجلیہ، اور دونوں رانوں کے بیچ میں دو حصہ ہے، مرد ہوں یا عورت. حضور فرماتے ان دو چیزوں کی حفاظت کی کوئی گارنٹی مجھے دے دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی حفاظت کریں گے. آقا فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دو چیزیں کہنے کو بہت ہلکی ہیں اور اس انسان کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت کی یہی دو چیزیں ہیں. اور ہمارے پارٹ میں سب سے چھوٹی چیزیں، ہلکی چیزیں، ان کے تمام چیزوں کی تباہیاں اور بربادیاں پوری دنیا کو غلاظتوں میں رکھی ہیں. آج پوری دنیا جو آج عجب عجب تماشے پیش کر رہی انہی دو چیزوں کے لیے، صرف یہ دو چیزوں کے، یا زبان کے چٹخارے کے لیے یا اپنی شرمگاہ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے. آج دنیا ننگی ہوتی ہے تو انہی شہوتوں کے لیے. آج دنیا اپنا جسم بیچ رہی ہے انہی خواہشوں کے لیے. انسان اپنی تمام انسانیت کی حدیں پھلانگتا ہے. جب یہ غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر شہوت تو اندھا ہوتا ہے، اور وہ سارے کانڈ باہر آتے ہیں جو آصفہ نام کی بچی کے ساتھ ہوئے تھے. جب انسان اپنے اوپر شہوت کو حاوی کر لیتا ہے تو وہ چیزیں بھی اخباروں کی سرخیاں بن جاتی ہیں کہ فلاں علاقے میں باپ نے اپنی بیٹی کی عصمت دری کی. اخباروں کی زینت بن جاتی ہیں وہ خبریں بھی کہ نوجوان بچے نے اپنی ماں پر عزت کا حملہ کیا. اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں تم دیکھو گے
کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے انسان کیا کریں گے. یہ حدیث پاک میں ہے. شہوتوں کا پرستار، اپنی طبیعتوں کا پجاری، انسان جب اپنی اشرف المخلوقات ہونے کا احساس گم کر لیتا ہے، وہ ہر برائی کرنے لگ جاتا ہے. اسے یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ یہ کام تو جانور بھی شرم کے کرتے ہیں. انسان بے حیا ہو کر نکلتا ہے، شرم ساری چیزیں بیچ ڈالتا. آج بھی جانوروں کی طرف بھی اگر دیکھو گے ان کے پرسنل معاملات پر وہ چھپ جایا کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر وہ اپنے ان تمام معاملات کو سامنے نہیں لاتے. لیکن انسان، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ راستوں پر ساری چیزیں ہونے لگی. ہاں، میں یہی سوچتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن سے پہلے اٹھا لے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ایسی تمام تباہیاں دیکھنے کو ملے ہیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ یورپ اور مغربی تہذیب اس کی عام سی پرستار ہو چکی، وہ بے حیائی کے راستے پر چل پڑے. مگر مشرق وسطی یا پھر ہند و پاک، یہ تمام علاقے اب بھی ہماری روایتوں پر باقی ہیں. مگر اس کے باوجود انٹرنیٹ کی دنیا نے تو سب کو ننگا کر رکھا ہے. آج یہ اور بات ہے کہ سڑکوں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہ ملیں آپ کو. ہر نوجوان بچے کے ہاتھ میں انہوں نے ساری چیزیں دکھا دی ہیں. یہ تمام شہوتیں پوری اپنے ہاتھ سے مکمل کرنے لگ گیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اب ہمارے پاس ایسے حالات بھی آنے لگے